وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ذات یوم لصحابہ استحیوا من اللہ حق الحیاء۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کالا ذات یوم لصحابہ اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے، اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا، اپنے اصحاب سے حضور علیہ السلام متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اللہ سے حیا کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ استحیوا من اللہ، اللہ سے حیا کیا کرو، حق الحیاء، جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، مطلب اللہ سے کمال درجے کا حیا کیا کرو۔ قالو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نستحیی من اللہ، یا رسول اللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسے نہیں، چند نیکیاں کر لینا یہ اللہ سے کمال درجے کا حیا نہیں، یا مطلب یہ کہ صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام یہ اللہ سے کمال درجے کا حیا نہیں ہے، یہ بھی مگر کمال درجے کا نہیں ہے۔ فرمایا کمال درجے کا حیا یہ ہے کہ فل یا فض الراس، فرمایا اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ سر میں ہے اس کی بھی حفاظت کرو۔ اب سر تو آپ کو سمجھ آ گیا بھی اس کی حفاظت کریں، اور جو کچھ سر میں ہے وہ کیا ہے بھلا؟ بھائی دماغ سر میں ہے، آنکھیں سر میں ہے، زبان، یہ اتنے تک ہم سر اکاؤنٹ کرتے ہیں نا، تو زبان بھی کہہ لیں یہ سر میں ہے، کان سر میں ہے۔ گویا حضور نے یہ فرما کر کہ سر کی حفاظت کرو اور جو کچھ سر میں ہے اس کی بھی حفاظت کرو، اس سے حضور نے یہ ارشاد فرما دیا بھی سر میں دماغ ہے، دماغ کی حفاظت کرو۔ کیسے کہ دماغ میں غلط خیال نہ آئے، دماغ میں ریاکاری نہ آئے، دماغ میں غرور اور تکبر نہ آئے۔ اور پھر آنکھیں آ گئی، آنکھیں یہ مسجد کی طرف اٹھیں، قرآن کی زیارت کے لیے کھلے، ماں باپ کی زیارت کے لیے کھلے، شیخ طریقت اور استاد کی زیارت کے لیے کھلے، یہ غیر محرم کی طرف نہ اٹھیں، یہ غیر محرم کی طرف بد نگاہی نہ ہو ان سے، یہ آنکھوں کی حفاظت ہو گئی۔ فرمایا کام، یہ غیر شرعی چیزیں نہ سنیں، یہ غلط قسم کے گیت نہ سنیں۔ زبان کی حفاظت یہ بھی سر میں آ گئی، زبان سے غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، اس سے ہو تو قرآن کی تلاوت ہو، کلمے کا ذکر ہو، درود و سلام ہو، یہ ہے سر کی حفاظت، اور جو کچھ سر میں ہے اس کی حفاظت۔ آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو اور جو کچھ پیٹ میں ہے اس کی بھی حفاظت کرو۔ یہ پیٹ یہاں سے یہاں تک یہ اکاؤنٹ ہوگا، تو جو کچھ اس کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ دل بھی اس ڈھانچے کے اندر ہے۔ تو فرمایا پیٹ کی حفاظت یہ ہے کہ اس میں مال حرام نہ ڈالو، اس میں لقمہ حرام داخل نہ کرو، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، زنا کا ارتکاب نہ کرو، اور دل میں بھی بد خیالی نہ آنے دو۔ یہ پیٹ کی حفاظت ہو گئی۔ تو فرمایا جو اللہ سے کمال درجے کا حیا کرتا ہے وہ سر اور سر میں جو کچھ ہے اس کی بھی حفاظت کرے، اور جو کچھ پیٹ اور پیٹ میں ہے اس کی بھی حفاظت کرو۔ اور آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلْيَذْكُرُ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، فرمایا موت کو بھی یاد رکھو اور موت کے بعد گل جانے کو بھی یاد رکھو، موت کو اور موت کے بعد جسم کے گل جانے کو یاد رکھو۔
آگے فرمایا فمن اراد الاخرہ، جو آخرت چاہتا ہے، جو بندہ آخرت چاہتا ہے، ترک زینت الدنیا، وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے، جعلی سجاوٹ اور ڈیکوریشن یہ چھوڑ دے۔ اس میں یہ ذہن میں آ جائے جمعے والے دن نیا لباس پہننا، غسل کرنا، سرما لگانا، خوشبو لگانا، یہ دنیاوی زیب و زینت نہیں ہے، یہ دینی زیب و زینت ہے۔ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ بھی کرنا یہ دنیاوی زیب و زینت ہے۔ فرمایا جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت چھوڑ دے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فمن ذالکا فمن فعل ذالکا، جس نے یہ کیا فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اس نے رب سے حیا کرنے کا حق ادا کیا۔ تو اب سمجھ آئی یہ اتنا کچھ کرنے کے بعد پھر بات بنے گی کہ ہم نے اللہ کا حیا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا رب کا حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے۔ تو میرے بھائی یہ سارا کچھ تو پھر مجھے یہ سمجھ آتا ہے یہ تبھی ہو سکتا ہے جب رب کی عطا ہوگی یا مصطفیٰ کی سخا ہوگی، پھر یہ سب کچھ نصیب ہوگا۔ تو دعائے اللہ کی ہمیں عطا بھی نصیب ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخا یعنی سخاوت کا حصہ بھی نصیب ہو، تبھی یہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔